بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رئیس المشائخین قطب وقت حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر احوال اور ان کے مزار مبارک کا تذکرہ کر کے خیر و برکت حاصل کریں گے۔ سلطان المشائخین قطب وقت حضرت شیخ ابو الحسن کا اسم گرامی علی اور کنیت ابو الحسن تھی۔ اپنے زمانہ کے غوث و گزرے ہیں۔ تصوف اور طریقت میں آپ کو حضرت بایزید بسطامی سے نسبت تھی، اور راہ سلوک میں بھی آپ کو روحانی فیض حضرت بایزید بسطامی سے حاصل ہوا۔ ہر وقت آپ مشاہدہ الہی میں رہا کرتے تھے اور درگاہ باری تعالیٰ کے نہایت ناز پروردہ تھے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال دہسان میں تشریف لے جاتے تاکہ وہاں شہداء کے مزارات تھے۔ جب خرقان پہنچتے تو کھڑے ہو کر سانس بھرتے۔ مریدوں نے عرض کی، حضرت کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ میں اس جگہ میں ایک بندہ خدا کی خوشبو پاتا ہوں جو 3 درجہ مجھ سے آگے ہیں۔ ابتدا میں حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ بایزید بسطامی میں 12 سال تک ہر روز خرقان میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر حضرت بایزید بسطامی کے مزار مبارک کی زیارت کو تشریف لے جاتے۔ وہاں پہنچ کر فرماتے کہ خدا بندہ، اس نعمت میں سے جو تو نے بایزید کو بخشی ہے، ابو الحسن کو بھی حصہ عطا فرماؤ۔ اور پھر وہاں سے لوٹ آتے اور صبح کی نماز خرقان میں جماعت کے ساتھ ادا فرماتے۔ واپسی کے وقت پچھلے قدموں پر آتے تاکہ حضرت بایزید بسطامی کے مزار مبارک کی طرف پش نہ ہو۔ 12 سال کے بعد حضرت بایزید بسطامی کے مزار مبارک سے آواز آئی کہ ابو الحسن، تمہارے بیٹھنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں امی ہوں اور رموز شریعت زیادہ نہیں جانتا۔ جواب ملا کہ ابو الحسن، جو کچھ مجھے ملا ہے وہ تمہاری برکت سے عطا ہوا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ کیسے، جب کہ آپ مجھ سے ایک طویل عرصہ پہلے ہوئے ہیں۔ جواب ملا کہ مجھ کو خرقان میں ایک نور نظر آتا تھا جو آسمان تک پہنچتا تھا۔ میں 30 سال تک ایک حاجت لے کر درگاہ الہی میں کھڑا رہا۔ آخر آواز آئی کہ اس نور کو شفیع لاؤ تاکہ تمہاری حاجت پوری کی جائے۔ ایک دفعہ آپ کا ایک باغ سیلاب میں بہہ گیا، لیکن جب دریا کا سیلاب کم ہوا تو وہ سب چاندی ہی چاندی کا بنا ہوا تھا۔ آپ نے توجہ نہ کی۔ دوسرے سال پھر ایسا ہوا، اور اس مرتبہ سیلاب کے بعد سب کچھ سونا ہی سونا نظر آیا۔ آپ نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ تیسرے سال پھر ایسا ہوا، مگر اس مرتبہ لال و جوہرات پائے گئے۔ آپ نے دیکھ کر کہا کہ خدا بندہ، ابو الحسن ان چیزوں پر فریفتہ نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ سفر کو چلے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم سفر پر جاتے ہیں، کوئی ایسی دعا بتائیں کہ محفوظ رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں ابو الحسن یعنی میرا نام لے لینا۔ مگر ان لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی، چلے گئے۔ راستے میں ڈاکوؤں سے واسطہ پڑ گیا۔ سب لوگ خدا کا نام لینے اور بچاؤ کی دعا مانگنے لگے۔ صرف ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ جو ہی اس شخص نے آپ کا نام لیا، وہ اور اس کا سامان چوروں کی نگاہ سے چھپ گیا۔ دوسرے لوگ لوٹے گئے۔ چوروں کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے افسوس کیا کہ ہم نے ابو الحسن خرقانی کا نام کیوں نہ لیا۔ سفر سے واپس آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وجہ پوچھی کہ باوجود اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے ہمیں اس مصیبت سے نجات کیوں نہ ملی اور آپ کا نام لینے والا محفوظ رہا۔ فرمایا کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجاز پکارتے ہو، مگر ابو الحسن کو حقیقی طور پر یاد کیا گیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے تو میری آنکھیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک پر لگی رہتی ہیں۔ جس حدیث مبارکہ پر آپ اپنے ابرو کھینچ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فی ذات و برکات اور آپ کی برکت نصیب فرمائے۔ وما علینا
الا البلاغ المبین۔